تو انہی کے سپرد کریں آپ نے خالق و مالک جل وعلا کے، ان کے لیے کوئی قدرت قرب و بود نہیں، وہ ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں، اور یقین کامل رکھیں اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں جس میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ثواب ایصال ثواب کیا، پہنچایا ثواب، تو ان کو پہنچا اور ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ جو جاننے والے ہیں قبروں کے حالات کے اور بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو خبریں دی ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ایصال ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ قبر والا جو ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہے، جیسے وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے نا، اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ثواب اس کو پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قبروں والے جب پوچھتے ہیں کہ کیا ملا تجھے، تو پھر وہ دعا کا باقاعدہ حوالہ دیتا ہے کہ میرے بیٹے نے، میری ماں نے، یا میرے بھائی نے، یا میرے دوست نے یہ میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ باقاعدہ حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے۔ تو آپ جہاں سے بھی ایصال ثواب کریں گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں گی کہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور کے وسیلہ سے پہنچ جائے، تو بالکل وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کا ثبوت احادیث مبارکہ میں، سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ لندن سے سسٹر نے حضرت فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ تہجد کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں پنجتن پاک کے نام وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد تو بندگی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، نفلی عبادت ہے، اور خاص انبیاء کی یہ عبادت ہے، اور جو لوگ یہ صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ تہجد پڑھتے ہیں، یہ خاص الخاص نور ہے اس کے اندر، جو انبیاء کرام کے طریقے کا یعنی ہے نفلی عبادت، لیکن خاص انبیاء کی محبوب عبادت ہے، سب انبیاء کے پاس رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو یہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہوں، اسی طرح نیت کریں، اور پھر آپ اس کا جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کی روح ارواح مبارکہ کو یا ان کی ذوات قدسیہ کو، ارواح کا بھی تکلف کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے روحیں اور جسم دونوں زندہ ہیں، اس لیے میں تو جب دعا کرتا ہوں میں ارواح خاص نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ذوات کو۔ کیوں کہ ہمیں اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ کیا جسم کوئی ان کے مردہ ہے، وہ ذوات ان کی جسم اور روح زندہ ہے دونوں، اس لیے ہم ان کی ذوات اقدس کے لیے، ذات پاک ان کے لیے ہدیہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو پنجتن پاک سرکار کے خانوادہ پاک میں سے جو خاص ہستیاں ہیں ان کے لیے آپ اس کا ایصال ثواب کر دیں، بندگی کی نیت اللہ تعالیٰ کی کریں، اور 8 رکعتیں جیسے آپ نے پوچھا بھی تھا کیسے پڑھیں، تو 8 رکعت صلاۃ تہجد ہے تو 2 کی نیت کے ساتھ آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کا جو ہے نا ایصال ثواب آپ پنجتن پاک کے لیے کر دیں، 4 یار کے لیے کر دیں، صحابہ پاک کے لیے کر دیں، جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں، اپنے لیے بھی رکھیں کچھ، اپنے لیے بھی، اور جب ایصال ثواب کرتے ہیں تب بھی اپنے لیے بھی رہتا ہے، لیکن کچھ اعمال جو ہے نا خاص طور پر پڑھائی بھی، قرات بھی ایسی بھی کریں خاص اپنے لیے کہ جس کی نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ کریم یہ میرا زاد راہ ہے قبر کا، میری اپنی قبر اس سے روشن ہو جائے۔ تو اپنی زندگی میں جو اپنے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو وہ بڑا ہی محبوب عمل ہوتا ہے، بعد میں 100 عمل جو کیا جائے اپنی زندگی میں خود کر لے بندہ تو ایک جو ہے نا وہ بعد والے کے 100 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پڑھائیاں ضرور کریں، ان کے لیے تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے وفاداری کا ثبوت ہے، ورنہ وہ تو ایسی ذوات ہیں کہ ان کے جوڑوں کا صدقہ ہم جیسوں کو بخشا جاتا ہے، ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں وہ، لیکن ہم ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ان کے خدام ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، یہ ثبوت ہم دیتے ہیں اور دینا چاہیے، یہی وفاداری کا طریقہ ہے۔ حضور سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ وسیلے کا وعدہ تو رب نے آپ سے کر دیا، ہمیں کیوں فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو؟ فرمایا تمہاری وفاداری جانچنے کے لیے، سبحان اللہ، جو میرا وفادار ہے وہ تو میرے بڑھتی ہوئی شانیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا، اس لیے دعا ہوتی ہے، ورنہ جب اللہ دی وعدہ کہتے ہیں کہ اس کا تو آپ سے وعدہ ہو چکا، تو وعدہ تو خلافی وہ رب کرے گا نہیں، پھر دعائیں کس لیے؟ یہ ہے وفاداری کے لیے۔ سبحان جب پتہ چلے کہ یہ امتی وفادار ہے، بچہ وفادار وہی ہوتا ہے ماں باپ کا، وفادار گنائے گا جو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد کرے گا، اور امتی وفادار وہی ہے جو اپنے آقا کو ہر وقت یاد رکھے گا، تو اس پہ خوش ہوتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، آقا کے مرتبے بڑھتے ہوئے ذکر کرنے سے ہی اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے کہ ان کے وفادار رہیں ہم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے ناظرین اختتام کو پہنچا. حضرت آپ کا انتہائی شکریہ تشریف فرما ہوئے. ناظرین و ناظرات کو آپ نے یاد فرمایا، سوالات پیش کیے. میں گزارش کروں گا کہ بہت اہم سوالات ہیں، تو ان کو آپ جیسا ماشاءاللہ آپ کا طریقہ ہے آپ محفوظ رکھتے ہیں، جی انشاءاللہ. تو آئندہ جمعے جو اس میں بڑے بڑے علماء کے سوال بھی ہیں، 2-3 تو انشاءاللہ جواب. جی انشاءاللہ جو 2-3 اہم سوالات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پیش فرمائیں گے، اور جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے اس امید کے ساتھ. اور تمام کنٹرول پینل اور کیمرہ مین کے تمام احباب کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. اور ہم اپنے وعدے وفا کرنے میں یقیناً مخلص ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین اور ناظرات بعض اوقات اس بات میں شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں، معیار سے کم گفتگو نہیں ہونی چاہیے. مہربانی فرمایا کریں، گفتگو کا تقدس اور گفتگو کا ایک معیار اس کو ضرور قائم رکھا کریں. اور امہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس چینل پر آ کر گفتگو بھی اسی معیار کی کریں جس معیار کے یہ چینل آپ کو پروگرام پیش کرتا ہے. عظیم علماء کرام اپنی محنت شاکہ کے ساتھ اور انتہائی دلسوزی اور دلدوزی کے ساتھ آپ کے سامنے محنت کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.